اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گزارش ایک دفعہ مزید سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ڈاکٹر عادل حسین ابن عالم حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی الحمدللہ ہم سب کو وہ آیت یاد ہے، اور ولایت کے صدقے میں اگر لفظ بلفظ آیت یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا مفہوم ہر مومن کے ذہن میں ہے۔ آیے تکمیل دین، اس آیہ کریمہ کا نزول غدیر میں ہوا ہے، اور جب مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان، خلافت اور جانشینی کا اعلان رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی سے 1.25 لاکھ کے مجمع میں میدان غدیر میں کیا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ کی 3ری آیت ہے۔ اس 3ری آیت کا ایک حصہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اور پھر یہ جملہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان ہے، اور آیت پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس آیت کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، ہمارا دین ایک کامل دین ہے، ہمارا دین قیامت تک کے لیے دین ہے، ہمارا دین ہر دور کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، ہمارا دین ہر زمانے کے مسائل کا حل پیش کرنے والا دین ہے۔ اس دین میں تمام شعبہ حیات سے متعلق احکامات موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں۔ یہ آیت صرف
غدیر میں ولایت ہی کا اعلان نہیں کر رہی ہے، بلکہ ولایت کے صدقے میں یہ بھی اعلان کر رہی ہے کہ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا وہ ایسا دین ہے کہ جس دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر ضرورت کا جواب موجود ہے۔ لہذا یہ دین ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ دین قیامت تک کے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کو اس دین نے پورا کیا ہے، جتنے بھی مسائل ہیں اسے دین نے حل کیا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس دین اسلام میں موجود ہیں۔ البتہ یہ الگ سے شرط ہے کہ اس مکمل دین کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم ولایت کو نہ سمجھ لیں دین کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ولایت کی اہمیت کا ایک سبب اور ایک راز اور ایک وجہ یہ ہے کہ بغیر ولایت کے وہ مکمل دین سمجھ میں آ نہیں سکتا ہے۔ یعنی صرف ولایت پر دین مکمل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بھی پیغام ہے کہ اگر اس مکمل دین کو سمجھنا ہے تو پھر اس در ولایت پہ آنا ہوگا، تبھی مکمل اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، تبھی مکمل دین سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لہذا اگر ہر زمانے کے اعتبار سے دین کو سمجھنا ہے، ہر زمانے والے اسلام کو سمجھنا ہے، ہر زمانے کی ضرورتوں کو اسلام سے پہچاننا ہے، تو پہلے ہمیں در ولایت پر سر جھکانا ہوگا، تب ہم اس اسلام کو سمجھ سکتے ہیں جو ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ لہذا جو ہمارا دین ہے ایک مکمل دین ہے، کامل دین ہے ہر زمانے کے اعتبار سے۔ اور یہیں جوانوں کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے کہ جو دین 1400 سال پہلے آیا تھا، آج کے ترقی یافتہ زمانے میں اس کہاں سے اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو قیامت تک آنے والی ترقی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی یقین نہ کہ آج کیا ہے، زمانہ اس سے زیادہ ترقی کر جائے گا، تب بھی یہی غدیر میں مکمل ہونے والا دین اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ کسی زمانے کا کوئی مسئلہ، کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو دین اسلام میں موجود نہ ہو، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہمیں اس دروازے پر آنا ہوگا جو ہمارے لیے سارے مسائل کا حل بیان کر سکے۔ اور اسی لیے ضمناً ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں غیبت کے زمانے میں بھی دین لکیر کے فقیر والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں ہر دور میں دروازہ اجتہاد کھلا ہوا ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ اسلام ہر زمانے کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا ہے، اس لیے کہ ہر زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی صرف اصول کافی نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں کے ذریعے سے فروع تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اور یہی اصول سے فروع تک پہنچنے کو ہمارے ہاں اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کے ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہر زمانے والے اسلام کو سمجھنا ہے تو در اجتہاد پر آؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہر زمانے کا اسلام کہاں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، اس لیے مجتہد کی ضرورت ہے، اس لیے فقیہ کی ضرورت ہے، اس لیے عالم کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہر زمانے کے اسلام کو سمجھ سکیں۔ جس طریقے سے رسول اللہ کے بعد آل محمد کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس دور کے حالات اور ضرورتوں کو ہم اسلام کے ذریعے سے سمجھ سکیں، اسی طریقے سے آل محمد کے غیبت کے زمانے میں بھی کسی نہ کسی ایسے نظام کا ہونا ضروری ہے جو ہمارے لیے اسی اسلام کی روشنی میں ضرورتوں کو بیان کر رہا ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یقین ہے، اجتہاد کا مطلب دین کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، فقاہت کا مطلب دین کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اجتہاد و فقاہت کا مطلب یہ ہے کہ جو غدیر میں ایک مکمل اسلام آیا ہے، اس مکمل اسلام کو ہمارے جیسے لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا اتنا یقین رہے کہ جب تک ہم نظام اجتہاد کے قائل نہ ہو جائیں، ہر زمانے کے اسلام کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی ضرورتوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ لہذا اتنا یقین رکھیے، کبھی بھی ہم نظام اجتہاد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، نظام فقاہت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فقیہ اور مجتہد کا نظام نہ تو آل محمد کے نظام سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، نہ الہی نظام سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ جیسے آل محمد کا نظام خدائی نظام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، ویسے ہی فقہا کا نظام بھی آل محمد کے نظام سے الگ کوئی نظام نہیں ہے۔ جیسے اہل بیت کا نظام ہمیں خدا تک پہنچانے والا ہے، ویسی غیبت کے زمانے میں آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں جو فقاہت اور اجتہاد کا نظام ہے وہ ہمیں آل محمد تک پہنچانے والا ہے۔ لہذا جب ہم در اہل بیت پر آئیں گے، آل محمد کے غلاموں کے پاس آئیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ ورنہ اتنا یقین رکھیے کہ جہاں جہاں اہل بیت کے دروازے کو چھوڑا گیا ہے، یا یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں بھی اجتہاد ہے اور دوسری جگہوں بھی اجتہاد کے نام سے کہیں پر عجیب و غریب چیزیں بھی پائی جاتی ہیں،
وہ در حقیقت اہل بیت کا در چھوڑنے کا نتیجہ ہے، جس کے انجام یہ ہے کہ عجیب و غریب فتوے بھی آتے ہیں اور ایسے ایسے اسلامی احکام بیان ہوتے ہیں جو دوسروں کو چھوڑیے اپنوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی نتیجہ ہے در اہل بیت کو چھوڑنے کا۔ لہذا ہمارے ہاں فقاہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، دین اسلام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہم پھر اس نظام کے قائل ہوں جو ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے غدیر کا مطلب ہے، آج بھی غدیر کا سلسلہ ہے۔ غدیر کے معنی یہ ہے کہ آج بھی مولائے غدیر موجود ہے۔ غدیر کے معنی جہاں مکمل دین ملے گا، غدیر کے معنی جہاں مکمل اسلام ملے گا، غدیر کے معنی جہاں حقیقی اسلام نظر آئے گا، غدیر کا مطلب جہاں اللہ کا دین نظر آئے گا۔ غدیر کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ غدیر الہی نظام کی تکمیل کا نام ہے۔ غدیر کے معنی کسی فرد کا معاملہ نہیں ہے، غدیر کا مطلب ہے جناب آدم سے لے کر خاتم تک جو اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء نظام لے کر آئے ہیں، اگر اس 1,24,000 انبیاء کے ذریعے لائے ہوئے نظام کو سمجھنا چاہتے ہو تو در غدیر پر آؤ۔ اور غدیر خالی گزشتہ 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کے ذریعے جو دین آیا ہے، یہ دین قیامت تک کیسے باقی رہے گا، اس کے لیے در غدیر پر آنا ہوگا۔ یعنی غدیر اس نقطۂ مرکزی کا نام ہے جو ہمیں ابتدا سے انتہا تک جوڑتا ہے۔ یعنی اگر ابتدا کو سمجھنا ہے تب غدیر پر آنا ہوگا، اور اگر انتہا کو سمجھنا ہے تب غدیر پر آنا ہوگا۔ غدیر کا مطلب ہے کہاں سے ابتدا سے انتہا تک معاملات حل ہوں گے۔ لہذا آج بھی اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو در غدیر پر آئیں۔ دین مکمل دین ہے، اسلام مکمل دین اسلام ہے، اس اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے صحیح افراد تک آنا۔ پیغمبر کے بعد بھی جو اسلام کو صحیح بتانے والے تھے، اسی لیے رسول اللہ نے اور بلکہ قرآن نے اور اللہ نے امیر المومنین کا اعلان کیا ہے، اور امیر المومنین کے اعلان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ولایت مولا پر تکمیل دین کا اعلان کر کے پیغام دیا گیا کہ دین تو مکمل ہو رہا ہے، لیکن بغیر علی ابن ابی طالب کے تکمیل دین کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یعنی مولا علی کا مطلب ہے کہ اس دین کو سمجھنے کے لیے ایسے افراد کا انتخاب ضروری ہے جو ہمیں صحیح دین تک پہنچا سکے۔ یہاں معاملہ فرد کا ہے، یہاں معاملہ افراد کا ہے، اس اعتبار سے یعنی جب تک ہم آل محمد کو نہ سمجھ لیں ہم وہ الہی خدا دین کو نہیں سمجھ سکتے، الہی اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اس دین میں ساری ضرورتیں موجود ہیں، انہی ضرورتوں کے اعتبار سے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف روایت ہے، العلم و علمان۔ پیغمبر نے فرمایا علم دو ہی ہیں۔ نبی کریم کی حدیث ہے کہ علم تو دو ہی ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک بدن کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علم دو ہیں، یہ حقیقی علم دو ہیں، واقعی علم دو ہیں، بقیہ اسی علوم سے متعلق ہیں۔ یعنی حقیقی علم پیغمبر فرما رہے اس حدیث کی روشنی میں، البتہ دیگر حدیثیں بھی ہیں کہ علم دو ہیں، ایک دین کا علم ہے، ایک بدن کا علم ہے۔ یا یہ کہا جائے اس حدیث کی روشنی میں حقیقی عالم بس دو ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ دین عالم دو ہیں حقیقی معنی میں، ایک ڈاکٹری والا علم ہے، اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو وہ عالم ہے، اور دوسرا علم دین والا علم ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث، البتہ اس سے متعلق دوسری حدیثیں بھی ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی جو آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علم یونیورسٹی میں ملے گا اور یہ علم کالجوں میں ملے گا اور یہ دنیا والا علم ہے، یقین رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی علم ہیں سب دین والے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہمارے ہاں جتنے علم ہیں سب دین والے ہیں، کوئی علم دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ ہاں البتہ شرط ہے کہ اگر وہ دین اللہ اور انسانیت کا خیال کر کے ہو رہا ہو تو ایسے دین کا تعلق دین سے ہے، ایسے علم کا تعلق دین سے ہے۔ لیکن جو بھی علم ہو اگر اپنے مفاد کے لیے ہو تو نہ وہ دینی علم ہوتا ہے نہ خدائی علم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جسے ہم فقہ اہل بیت کہتے ہیں، اگر وہ بھی اللہ رسول کے لیے نہ ہو تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جسے ہم لوگ دنیاوی علم سمجھتے ہیں، اگر یہ خدا کے لیے ہو تو یہی دینی علم ہوا کرتا ہے۔
تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں رہے، اگر ہم اسکول جا رہے ہیں تو یہ بھی دینی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم کالج جا رہے ہیں تو یہ بھی دینی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو یہ بھی دینی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین ہر زمانے کے لیے اور ہر زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے معاملے میں ہمارے دین نے کوئی بات نہ بیان کی ہو۔ یعنی ہمارا دین زندگی کے ہر شعبے کے لیے، جب ہر شعبے کے لیے ہے تو ہمارا دین کہتا ہے ہر شعبے کی ضرورتوں کا پورا ہونا یہ بھی تو دین ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو یہ بھی دینی ہے، اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے تو یہ بھی دین ہے، اگر کوئی پروفیسر بن رہا ہے تو یہ بھی دین ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ مدرسے میں جائیں گے تبھی دین ہے اور اسکول و کالج میں چلے جائیں گے تو دین نہیں ہوگا۔ نہیں، جہاں بھی اگر انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے خوشنودی خدا کا خیال کر کے کہیں جا رہے ہیں تو یہ دینی علم ہوتا ہے۔ جہاں بھی انسانیت کا خیال ہے اور اللہ کا خیال ہے تو آپ دین کے لیے آگے بڑھیں۔ آج الحمدللہ ہمارے جتنے نوجوان اسکولوں میں محنت کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، وہ بھی دین کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ قال الباقر قال الصادق خالی کہیں گے تبھی دینی علم ہوگا۔ نہیں، جہاں بھی ہم اللہ کے لیے قدم بڑھائیں گے وہ ہمارا دینی علم ہے۔ لہذا جب دینی علم ہے تو ہم کو ہر دینی علم حاصل کرنا ہے، یعنی ہر دینی علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور جب دین میں ہر علم ہے تو دیندار ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ غور کیجئے کہ جب تمام علوم ہمارے دین میں آتے ہیں اور ہمارا دین گہرا علم حاصل کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ دیندار بننے کا مطلب خالی لباس پہن لینا نہیں ہے، دیندار بننے کا مطلب خالی امامہ لگا لینا نہیں ہے، دیندار بننے کا مطلب کرتا پاجامہ پہن لینا نہیں ہے، دیندار بننے کا مطلب خالی داڑھی رکھ لینا نہیں ہے، بلکہ دیندار بننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر علم میں آگے بڑھ جانا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دین کا جذبہ رکھتے ہوئے ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں تو یہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہمارے لیے دینداری کہی جاتی ہے۔ لہذا ذہنوں میں سب سے پہلے یہ آئے کہ اگر ہم علمی میدانوں میں محنت کریں گے تو دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہوں گے، یعنی ہم وہاں بھی دیندار بن سکتے ہیں۔ اس کے معنی اسکول جا کر بھی دیندار بن سکتے ہیں، کالج جا کر بھی دیندار بن سکتے ہیں، آج یونیورسٹیوں میں جا کر بھی دیندار بن سکتے ہیں۔ اور یہیں ایک جملہ عرض کروں گا، جہاں اسکول جا کر دیندار بن سکتے ہیں تو پھر ہمارا دین جہاں یہ کہتا ہے کہ مسجدیں ہونا چاہیے، جہاں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ امام باڑے ہونا چاہیے، وہیں تو ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے اسکول کالج بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا والے ہی خالی اسکول اور کالج بنانا جانتے ہیں، یہ تو سب سے پہلے ہمارا دین کہتا ہے کہ تمہارا اسکول بھی ہونا چاہیے، تمہارا کالج بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس دین میں علم ہے تو دین کے دائرے میں علم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علم خالی معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہا جاتا ہے، علم خالی کچھ چیزوں کے ذہن میں آ جانے کو نہیں کہا جاتا ہے، علم کے معنی خالی معلومات کو جمع کر لینے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر علم کا مطلب خالی معلومات کا ذخیرہ ہو تو آج بہت سے ایسے لوگ شاید پڑھے لکھے نہ ہوں لیکن اچھے حافظے کی بنیاد پر انہیں ہم سے زیادہ معلومات ہو جاتی ہے۔ آج بہت سے ایسے افراد ہیں جو سماج میں عالم تو نہیں کہے جاتے ہیں لیکن ان کی معلومات کم نہیں ہے۔ جو لوگ 24 گھنٹہ موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایک تعداد وہ ہے جو کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی کالج نہیں گئے، کبھی مدرسے نہیں گئے ہیں، لیکن ان کی معلومات میں کمی نہیں ہے۔ معلومات میں کمی نہ ہونے کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ عالم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صاحب علم ہونے کا مطلب معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جس کا حافظہ اچھا ہوگا اس کے ذہن میں معلومات تو زیادہ خود بخود ہو جائے گی۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ہو سکتا ہے اسے ساری باتیں یاد نہ رہیں، اور ایک معمولی سے طالب علم کو ہو سکتا ہے ساری باتیں یاد ہو جائیں۔ یہ تو حافظے کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنے ایسے اسکول و کالج ہوتے ہیں کہ جہاں ایک طالب علم کا حافظہ بہت اچھا ہے، وہ جتنی باتیں پڑھتا ہے وہ سب رٹ لیتا ہے، لیکن جو استاد آ کر پڑھا رہا ہے چونکہ اس کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے لہذا وہ ساری باتوں کو یاد نہیں کر پاتا۔ یاد نہ ہونے کے باوجود کو یہ نہیں کہتا ہے کہ استاد کم عالم ہے اور طالب علم زیادہ عالم ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے نہیں استاد تو استاد ہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ذہن میں معلومات کے ہونے کو عالم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ عالم کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں انہی معلومات کے ذریعے سے ہم کتنا آگے بڑھے ہیں، ہماری فکر کتنا آگے بڑھی ہے، ہماری سوچ کتنا آگے بڑھی ہے، ہماری معلومات کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہماری فکری صلاحیتیں کتنی بڑھی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عالم ہونے کا مطلب فکری صلاحیتوں کا بڑھنا ہے، عالم ہونے کا مطلب ذہنی صلاحیتوں کا بڑھنا ہے، عالم ہونے کا مطلب انسان کے عقلی شعور کا آگے بڑھنا ہے۔
لہذا یہ کہنے کا حق ہے کہ جتنے بھی اسکول و کالج ہوتے ہیں، کوئی بھی طالب علم اسکول و کالج جا کر خالی معلومات لے کر نہیں آتا ہے۔ یہ جملہ میں نے کسی اور موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ آپ سب الحمدللہ دانشور ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنی باتیں ہم لوگوں نے طالب علمی کے زمانے میں پڑھی تھیں، یعنی پہلے دن سے آخری دن تک جو بھی ہم نے یاد کیا تھا، جو بھی پڑھا تھا، انصاف سے بتائیے عملی زندگی میں وہ پڑھی ہوئی باتیں کتنے % ہمارے کام آتی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جتنا بھی ہم نے پہلے کلاس سے آخری کلاس تک جتنی باتیں رٹی تھیں، جتنی باتیں یاد کی تھیں، اس میں سے کتنے % ہماری عملی زندگی میں کام آئی؟ ہرگز کوئی یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جتنا ہم نے پڑھا تھا سب ہماری عملی زندگی میں کام آئی ہے۔ تو اس سے اتنا تو ماننا پڑے گا کہ عالم ہونے کا مطلب کچھ معلومات کا ذہن میں آ جانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ عالم کا مطلب انہی معلومات کے ذریعے سے ذہن کے دریچوں کا کھل جانا ہوتا ہے۔ عالم ہونے کا مطلب ہے انہی علمی گفتگو کے ذریعے سے ہماری فکری صلاحیتوں کا آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ اسکول و کالج کا مطلب ہے کہ وہاں جائیں، ہم علمی گفتگو کریں تاکہ ہماری فکری صلاحیتیں کھل رہی ہوں۔ لہذا کہنے کا حق ہے کہ اسکول کا مطلب خالی معلومات لے کر آنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسکول و کالج کا مطلب وہاں سے کوئی نہ کوئی فکر لے کر آنا ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی اسکول و کالج کا مطلب خالی معلومات لے کر آنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسکول و کالج کا مطلب فکر لے کر آنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک جملہ عرض کروں گا کہ جانے والا طالب علم معلومات کم لاتا ہے، فکر و نظریات زیادہ لے کر آتا ہے۔ جب جانے والا فکر و نظریہ لے کر آتا ہے تو اتنا تو حقیقت ہے کہ جیسا ماحول ہوگا، جیسے حالات ہوں گے، جیسا ٹیچر ہوگا، جیسا پڑھانے والا ہوگا، ویسے ہی تو طالب علم کی فکر بن رہی ہوگی۔ یعنی ہم اس بات سے غافل نہ رہیں کہ بہترین فیس دے کر ہم نے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا ہے، ہم نے تعلقات کے ذریعے سے کتنے اچھے اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کرا دیا ہے، ہم نے لاکھوں کی فیس دے کر اپنے بچے کا ایڈمیشن تو فلاں جگہ کرا دیا ہے، لاکھ ہم نے فلاں جگہ ایڈمیشن کرا دیا ہو۔ اتنا یقین رہنا چاہیے کہ جہاں ہمارا بچہ جائے گا وہاں سے فکر بھی لے کر آئے گا، نظریہ بھی لے کر آئے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جیسے ماحول میں جائے گا ویسے ہی تو فکر لے کر آئے گا۔ اگر دین والے ماحول میں جائے گا تو دینی فکر لے کر آئے گا، اور اگر بے دینی کے ماحول میں جائے گا تو بے دینی والی فکر ضرور لے کر آئے گا۔ ہاں البتہ یہ حقیقت ہے کہ اگر گھر میں دینی تربیت اتنی زیادہ اور اتنی اچھی ہو جائے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی فکر اتنی مضبوط کر دیں کہ کسی بھی ماحول میں جانے کے بعد اس کی فکر وہاں سے متاثر نہ ہو رہی ہو، تب تو ہمارا بچہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ ورنہ جہاں آج ہمیں ٹائم نہ ہو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دینے کا، آج جہاں موبائل پیچھا نہ چھوڑ رہا ہو، آج جہاں ہمیں 10 منٹ بچوں سے بات کرنے کا وقت نہ ہو، آج جہاں اپنے گھر کو دینی ماحول بنانے کا ہمیں ٹائم نہ ہو، یہ تو آل محمد کا احسان و کرم ہے کہ ان کے صدقے میں مجلسوں کے بہانے تھوڑا بہت دینی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ورنہ اگر یہ آل محمد کا صدقہ نہ ہوتا تو شاید کئی سال گزر جاتے، ہمارے بعض گھروں میں نہ اللہ کا نام ہو رہا ہوتا نہ آل محمد کا نام ہو رہا ہوتا۔ یہ تو تھوڑا تو یہ تو ان کے صدقے میں آج ہمارے ہاں، یہ تو گھروں کی بات چھوڑیے، یہ بھی ایک شادیوں کا زمانہ ہے۔ یہیں ضمناً ایک بات عرض کروں گا کہ بسا اوقات دین ہم لوگوں کی بعض جگہوں پر مجبوری ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ مجبوری ختم ہو جائے تو اتنا دین بھی ختم ہو جائے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے ہاں شادیوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض شادیوں میں چلے جائیے، اگر بغیر مولوی کے نکاح ہو جاتا ہوتا تو اتنا دین بھی آج بعض شادیوں میں نہ دکھائی دے رہا ہوتا۔ آج اگر ہمارے ہاں حدیث قصہ کو رسم نہ بنایا گیا ہوتا تو شاید بعض شادیوں میں اتنا بھی نام خدا نہ لیا جا رہا ہوتا۔ آج تو ہمارے ہاں بعض شادیوں میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ باہر سے جا کر دیکھنا چاہیے تو آسانی سے آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کن لوگوں کی شادی ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض شادیوں کی صورتحال، آپ ولیمے میں چلے جائیے، آپ نکاح میں چلے جائیے،
بعض ایسی شادیاں ہیں کہ جہاں پر دور سے دیکھ کر جب تک آپ لوگوں کو نہ پہچانتے ہوں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، اس وقت تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ لوگوں کے گھر کی شادی ہے۔ یعنی بعض شادیوں کا تو حال یہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں غدیر والے ہیں اور کہاں ثقیفہ والے ہیں۔ یہ تو آج ہمارے یہاں صحیح نہیں ہو پاتا ہے کہ کہاں کون کس کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ سب ایک جیسے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر سب ایک جیسے دکھائی دے رہے ہوں تو کم از کم ہمیں وہاں بھی اس بات کا خیال کرنا ہے۔ لیکن جو عرض کر رہا تھا، اسکول ہو وہاں سے فکر لے کر آتے ہیں، اسکول ہو کالج ہو وہاں سے نظریہ لے کر آتا ہے۔ آج بہت سے بچوں کی ذہنیت اسکولوں سے تیار ہوتی ہے، لہذا للہ اس بات کی جانب بھی ہم لوگ توجہ دیں کہ جب دین علم کی بات کرتا ہے تو ہمارا دین علمی مراکز کی بات کرتا ہے، اگر ہمارا دین پڑھنے کی بات کرتا ہے تو جو پڑھائی کے مرکز ہیں اس کی بھی بات ہمارا دین کرتا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچیں کہ اگر آ کر مسجد میں چندہ دیں گے تبھی ثواب ملے گا، اس بات کا یقین رہے کہ اگر اسکول میں چندہ دیں گے تب بھی ہمیں ثواب ملے گا، اس لیے کہ جہاں اللہ کے لیے کام ہوگا وہیں ثواب ملے گا۔ اگر مسجد میں چندہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارا بورڈ لگ جائے تو ایک بھی ثواب ہمیں نہیں ملے گا، اور اگر اسکول اس لیے بنایا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے تو اس کی اسکول بنانے میں اللہ سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی غور کریں کہ آج ہمارے ہاں اسکول ہوں، بات ڈاکٹر صاحب کی تھی، کوشش تو یہ ہونا چاہیے اور اس حد تک ہماری فکر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، دیکھیے علی کی معرفت کا مطلب ہے کہ اس بات کا ہمیں یقین ہو جائے کہ اگر سچے علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ معرفت کے معنی اتنا یقین ہو جائے کہ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے تو ساری چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، جہاں علی والوں کے لیے اتنے بڑے بڑے امام باڑے اور مسجدیں بنانا ممکن ہو تو کیا علی والوں کے لیے اتنے ہی بڑے بڑے اسکول کالج بنانا ناممکن ہو جائے گا؟ یہ تو کم از کم آج ہمارے ہاں ثابت ہے کہ جب سینکڑوں سال پہلے اتنی بڑی بڑی مسجدیں بن سکتی ہیں تو آج اگر قوم چاہ لے تو اتنے بڑے بڑے اسکول و کالج بھی ضرور بن سکتے ہیں۔ البتہ شرط ہے کہ احساس ہو، شرط ہے کہ ہمیں اپنے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ یقیناً میں امام باڑوں کا مخالف نہیں ہوں، نہ مسجدوں کا مخالف ہوں۔ آج اگر امام باڑوں کی ضرورت ہے تو اور ہونا چاہیے، آج اگر مسجدوں کی ضرورت ہے تو اور ہونا چاہیے، لیکن اگر آج اسکول و کالج کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہمارا دین کہتا ہے، یہ بھی تو ہمارے دین کا پیغام ہے۔ آج تو ہونا یہ چاہیے تھا جو علی والوں کے شہر تھے، جہاں علی والوں کی پہچان تھی، وہاں آج علی والے اپنے اسکول و کالج سے پہچانے جا رہے ہوتے۔ آج تو یہ ہونا چاہیے تھا دنیا کی ہر قوم یہ کہتی کہ جس اسکول میں اچھی تعلیم ملتی ہے وہ علی والوں کے اسکول ہوتے ہیں۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر آدمی یہ کہتا کہ اپنے بچوں کا اگر ایڈمیشن کرانا ہے تو علی کے شیعوں کے ہاں ایڈمیشن کراؤ۔ آج حق تھا ہمارا، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمارے اسکول بھی ہوتے، ہمارے کالج بھی ہوتے۔ آج ظاہر سی بات ہے کہ جس ماحول میں بچہ پڑھے گا، اب ظاہر سی بات جب اپنے اسکول و کالج ہوں گے تو وہاں تعلیم بھی ہوگی اور ہماری فکر بھی اچھی ہوگی۔ اور پھر آج بالخصوص جب آپ حالات دیکھ رہے ہوں، ایسے حالات میں تو شاید اور زیادہ ذمہ داری ہو کہ ہم لوگ اس جانب توجہ دیں، اور کبھی یہ نہ سوچئے کہ جو آج کام کر رہے ہیں اس کا پھل ہمیں کل مل جائے۔ جتنا بڑا مشن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انتظار دیکھنا پڑتا ہے، بس حوصلے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس زمانے میں حوصلے اور ہمت کو دیکھنا ہو، ابھی گزشتہ دنوں رہبر انقلاب کا ایک جملہ تھا، میں نے بعض جگہوں پر عرض بھی کیا ہے کہ آپ اس سے پہچانیے کہ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں۔ آج جو عزت و وقار ملتا ہے تو کہاں سے ملتا ہے؟ آج اگر غلامی سے نجات ملتی ہے تو کس فکر کے ساتھ ملتی ہے؟ یعنی خالی دعووں سے غلامی سے نجات نہیں ملتی ہے، خالی نعرے لگا دینے سے آدمی ترقی نہیں کرتا ہے، بلکہ جہاں فکر ہوتی ہے وہیں آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ جب فکروں کی بات کریں، آج ہمارے اعتبار سے یہ باتیں ناممکنات میں آ جاتی ہیں، لیکن رہبر انقلاب نے ابھی گزشتہ دنوں ایک بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 50 سال کے بعد، اب آپ سوچیں اتنی دور کی آج ہمارا فقیہ سوچتا ہے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج بعض چیزیں آپ اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں، یہ نہ سوچئے 2-4 دن کا نتیجہ ہے، یہ جو بعض حالات آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ 10-20 سال کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بعض 100 سال پہلے منصوبے بنے تھے جن کا انجام آج سامنے آ رہا ہے۔
یعنی آج آپ غور کیجئے، تاریخ پڑھیے، جو 100 سال پہلے لوگوں نے سوچا تھا آج وہاں تک پہنچے ہیں۔ آج اگر باطل 100 سال پرانے پہلے منصوبہ بنا سکتا ہے تو کیا حق والے 150 سال کے بعد کے لیے منصوبہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ یقیناً بنا سکتے ہیں، لیکن احساس ہونا چاہیے۔ جو رہبر انقلاب کا ایک جملہ تھا، ابھی گزشتہ دنوں نے ایک بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم، ہمارے جوان محنت کر کے علمی میدانوں میں وہاں تک پہنچیں کہ کسی بھی علمی تحقیق اور ریسرچ کو پڑھنے کے لیے دنیا کا ہر آدمی فارسی زبان سیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں حوصلہ، اسے کہتے ہیں ہمت، اور جب رہبر کا یہ حوصلہ ہمت ہوتا ہے تبھی قوم آگے بڑھا کرتی ہے۔ آج ہمارے اس حد تک ہم آگے بڑھیں، آج ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آج اگر مثال کے طور پر بات ہو کہ اچھا کالج ہمارا ہو تو اکثریت ہمارے درمیان یہ کہتی ہے تو ہمارے ناممکن ہے۔ بھائی ناممکن ہمارے نہیں، آج ہم اینٹ رکھیں گے، ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد اس میں اضافہ ہو جائے۔ آج ہم کم از کم اپنا ذہن بنائیں گے تو 10-20 سال کے بعد اس پر عمل ہوگا۔ جب آج ہم ذہنی بنانے پہ تیار نہیں ہیں، آج کم از کم اتنی فکر تو ہو، آج کم از کم اتنا ذہن تو ہو، آج کم از کم اتنی آمادگی تو ہو کہ ہمیں 50 سال میں کہاں پہنچنا ہے۔ آج اگر دشمن آپ کے لیے 50 سال کا منصوبہ بنا رہا ہے کہ 50 سال میں انہیں غلام بنانا ہے، اگر آپ کے لیے آپ کا مخالف یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ 50 سال میں انہیں ذلت کی زندگی پر مجبور کرنا ہے، تب تو آج ہماری شرعی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ منصوبہ بنائے کہ کیسے اپنے کو ذلت سے نجات دے سکتے ہیں۔ اور اس دور میں اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ نہ تو مال سے عزت ملنے والی ہے، نہ دولت سے عزت ملنے والی ہے، نہ تعداد و پبلک سے عزت ملنے والی ہے۔ اگر عزت ملے گی تو علم کی بنیاد پر عزت ملے گی۔ آج تو ہم یقین کر لیں اگر عزت ملے گی، اس لیے کہ دنیا کی طاقتیں سب سے زیادہ یہ چاہتی ہیں کہ علی والوں کو غلام بنا لیا جائے، اس لیے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے دنیا کی ہر استعماری طاقت کو اتنا یقین ہو گیا ہے کہ اگر علی والوں نے سر جھکا دیا تو دنیا کا ہر انسان ہمارے آگے سر جھکا دے گا۔ یہ دنیا کے ہر آدمی کو یقین ہے، اگر علی والے سر جھکا دیں تو ہر آدمی سر جھکا دے گا۔ لہذا سب سے زیادہ کوشش علی والوں کے سر جھکانے کی، اس لیے کہ علی والوں کا ایک معاملہ یہ ہے، نہ تو وہ خود سر جھکاتے ہیں اور نہ آس پاس والوں کو سر جھکانے دیتے ہیں۔ یعنی خود ہی سر اٹھا کے نہیں جیتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی حوصلہ دیتے ہیں۔ آج یہ جو حماس کو 2 سال سے حوصلہ ملا ہے یہ علی والوں نے حوصلہ دیا ہے۔ آج یہ مختلف جگہوں پر جو آپ کو ہمت نظر آ رہی ہے یہ علی والوں کی دی ہوئی ہمت ہے۔ یعنی اگر یہ علی والے آگے نہ بڑھے ہوتے تو آج یہ ہمارے سامنے مناظر نہ ہوتے۔ یہ بھی ایک حوصلہ ہے، اور حوصلہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی علمی میدانوں میں آگے بڑھتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے کالج ہوں، اپنے بہرحال یہاں تک کہ اب تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے شہروں میں اپنے یونیورسٹیز ہونا چاہیے۔ یہ بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اتنے بڑے شہر میں اگر ہم اس بات کی کوشش کریں تو ناممکن نہیں ہے، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھیں۔ اور یقین رکھیے کہ آج اگر ہم نے اپنی فکر بنا لی تو 40-50 سال کے بعد اسی شہر کے اندر آپ کے اپنے یونیورسٹی بھی ہوں گی اور آپ کے اپنے کالج بھی ہوں گے۔ لیکن شرط ہے کہ آج ہماری اس فکر ہو، آج ہمارا احساس ہو، اور خصوصیت سے بات آئی تو عرض کروں گا کم از کم ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے مخصوص کالج یونیورسٹیز ہوں، اس لیے کہ اپنے بچے اور بیٹے تو پھر بھی کسی حد تک اپنے کو بچا لے جاتے ہیں، لیکن آج کے دور میں آسان نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیاں اپنی پہچان کے ساتھ کسی علمی مرکز تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں اس میں آسان نہیں ہوگا کہ اپنی علمی پہچان کے ساتھ آپ اپنی دینی پہچان کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں، اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم کہیں جائیں تو اپنی دینی پہچان کے ساتھ جائیں۔ یہ پابندی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سختی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنی شان کا معاملہ ہے کہ اگر ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں، اگر ہمیں فخر ہے کہ جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، تو خالی اپنے گھروں اور مجلسوں میں فخر نہ کریں بلکہ جہاں بھی جائیں شان سے یہ کہیں کہ ہم غلام علی ہیں اور کنیز سیدہ ہیں۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا پہناوا ہوگا تبھی تو ہماری بیٹیاں فخر کر سکیں گی کہ ہم کنیز سیدہ ہیں، اس لیے کہ کنیزی خالی گھروں کے لیے نہیں ہے بلکہ میدانوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی یہ اس کنیزی کا معاملہ، اور کنیزی اسی وقت حفاظت ہوگی جب ہمارے اپنے بات تھی علم کی، اور عرض کیا کہ 2 طرح کے علوم ہیں، ایک علم ہے ایک علم دین، اس کو بھی ہم اہمیت دیں، کوشش کریں کہ یہ بھی
ہمارے مد نظر رہے، اور جب بات آ گئی تو ایک جملہ اس حوالے سے کہ آج تھوڑا بہت احساس ہوا ہے اور توجہ ہوئی ہے، خیال ہوا ہے کہ آج پڑھنا چاہیے، جہاں بہت سے شکوے ہیں، جہاں بہت سے شکایات ہیں، جہاں بہت سے گلے ہیں، وہیں اس بات کا شکریہ اور فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہماری قوم میں الحمدللہ بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے واقعاً محنت کی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ شکوے میں ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا میدان خالی ہو، خدا کا احسان و کرم ہے کہ ہماری قوم میں ایسے نوجوان ہیں جو آج محنت کر رہے ہیں، آج ایسے نوجوان ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ چند نوجوان کافی نہیں ہیں، بلکہ اس تعداد میں ہونا چاہیے جہاں ہم دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر ضمناً عرض کروں گا کہ تعلیم ضروری ہے، پڑھائی ضروری ہے، ہر فیلڈ میں جانا ضروری ہے، لیکن آپ ترقی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ جو چیز 50 سال پہلے ناممکن تھی آج ہمارے سامنے وہ ممکن بن چکی۔ بہرحال جتنے افراد موجود ہیں، آج جو ٹیکنالوجی آئی ہے 50 سال پہلے آسانی سے اکثریت ماننے پہ تیار نہ ہوتی۔ یعنی جو اے آئی کا مسئلہ آج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، اگر 50 سال پہلے لوگوں کو آج کی ترقی کے بارے میں بتا دیا جاتا تو آسانی سے آدمی تسلیم نہ کرتا، لیکن دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور اس ترقی کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب آہستہ آہستہ افراد کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس ترقی کے ایک دین یہ ہو رہی ہے، محنت ضرور کیجیے، بہرحال میں حوصلوں کو توڑ نہیں رہا ہوں، جوان محنت کریں، ترقی کریں، آگے بڑھیں، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ حالات ایسے آ رہے ہیں، نوبت یہ آ رہی ہے کہ ہر فیلڈ میں افراد کی کمی، افراد کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی مثلاً جو آج کام 1000 لوگوں کے ذریعے ہو رہا تھا، اب آنے والے زمانے میں وہی کام 100 لوگوں کے ذریعے ہو جائے گا۔ یعنی حقیقت ہے کہ جو کام 1000 لوگ بیٹھ کے کرتے تھے، اب اس ٹیکنالوجی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی کام 2-4 لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کتنی کمپنیز ایسی ہیں جہاں پر اب آہستہ آہستہ افراد کو نکالا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا کام ہمارے سسٹم سے ہو رہا ہے تو ہم افراد کو تنخواہ کس لیے دیں؟ یعنی آج ہو رہا ہے، کتنے لوگ نکالے جا رہے ہیں۔ پڑھیں، ہم ضرور پڑھیں، لیکن ایک بات کی جانب توجہ رکھیں، لاکھ ہم محنت کر کے آگے بڑھ جائیں، لیکن اب اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ تھوڑی بہت محنت کرنے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ جذبہ لینا ہے کہ اب تھوڑا بہت پڑھ لکھ لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر واقعاً اپنی پڑھائی کا پھل حاصل کرنا ہے تو محنت کر کے سب سے آگے اپنے کو پہنچانا ہوگا، تبھی ہماری محنت کا پھل ہمیں مل سکتا ہے۔ یعنی اب زمانہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں بھیڑ میں شامل ہونے سے فائدہ نہیں ہے، جہاں مجمع کا حصہ بن جانا کافی نہیں ہے۔ پہلے زمانہ تھا بس اتنا پڑھ لو کہیں نوکری لگ جائے، پہلے تھوڑا بہت ہمارے پاس 2-4 ڈگریاں آ گئیں کام چل جاتا تھا، لیکن اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جہاں پر 2-4 ڈگریوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اب کمپٹیشن کا زمانہ ہے، محنت کر کے جب تک سب سے آگے نہیں جائیں گے آج ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا پہلے دن سے ہمارا جذبہ یہ ہو کہ ہم کسی کو آگے جانے نہیں دیں گے۔ اور ایک جملہ جو میں نے بارہا جوانوں سے گزارش کی ہے کہ ہم اگر شیعہ ہیں تو یہ طے کر لیں کہ کسی بھی علمی مرکز اور علمی میدان میں اگر جائیں گے تو اپنے آگے کسی کو نکلنے نہیں دیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، چونکہ ہم علی کے مولائی ہیں، لہٰذا جب رزلٹ سامنے آئے تو سب سے پہلے ہمارا نام اوپر ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علی کے چاہنے والے کا نام کسی اہل غیرے کے نیچے آ رہا ہو؟ کم از کم یہ جذبہ لے کر پڑھیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے بچوں کا جواب اور جوانوں کا جواب یہ ہوتا تھا اتنا پڑھ لو کہیں نوکری لگ جائے، اب جواب یہ ہونا چاہیے اتنا پڑھو کہ ہم دوسروں کو نوکر بنائیں۔ اب تو جذبہ یہ ہونا چاہیے اتنا ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کسی کی نوکری نہ کرنا پڑے، اور آج جا سکتے ہیں۔ اتنا ہمت ہونا چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات، پہلی چیز ہے کہ محنت کرنا ہے، دوسری چیز ہے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ اب تو بہت سے معاملات آپ کے سسٹم سے پورے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آج ہمارے شہروں میں ڈاکٹر کی کمی ہو تو اب آنے والا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ڈاکٹر کی کمی کو آپ کا سسٹم پورا کر دے گا۔ یعنی آپریشن کرنے کے لیے بھی اب ڈاکٹر کے بجائے آپ کا سسٹم آپریشن کر رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اب انجینئر کے بجائے آپ
اپنے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی آج وہ سارے کام دوسرے ذرائع سے بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اگر لوگ ڈاکٹر نہ بنے تو ہمارا کام رکنے والا نہیں ہے. اتنا تو مسلم ہے آج دوسروں سے کام ہو جائے گا. اور یہاں تک بھی حقیقت ہے کہ مثلاً اگر ہم لوگ نہ پڑھیں, ہم مثال کے طور پر ہماری قوم سے کوئی ڈاکٹر نہ بنے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا علاج نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہماری قوم سے کوئی انجینئر نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہو پائے گا. ولو دوسروں کے آگے جھکنا پڑے لیکن کام تو چلا لے جائیں گے. ہو سکتا ہے دوسروں کے آگے تھوڑا بہت شرمندہ ہونا پڑے لیکن ہمارا کام چل جائے گا. لیکن کم از کم اس بات کا یقین رکھیں کہ ہر فیلڈ میں تو ہم کام ادھر ادھر سے چلا لے جائیں گے, لیکن کبھی بھی اپنے دین کی ضرورتوں کو ادھر ادھر سے پورا نہیں کر سکتے. یہ جملہ ہمیشہ نگاہوں میں رہے کہ ہر فیلڈ کی ضرورت دوسروں سے پوری ہو جائے گی, لیکن کبھی بھی علم دین کی ضرورت دوسروں سے پوری نہیں ہو سکتی. یا اور صراحت سے ایک جملہ عرض کروں کہ ہر فیلڈ کے پڑھے لکھے افراد دوسرے مذہب کے ہوں تو ہمارا کام چل جائے گا, لیکن اگر اپنے دین کا علم رکھنے والا اپنے مذہب کا نہ ہو تو کبھی ہمارا کام چل نہیں سکتا ہے. آج ہمارے دینی ضرورتیں کسی بھی مذہب کا عالم ہمارے یہاں نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. کسی بھی دھرم کا رہنما آج ہمارا نکاح نہیں پڑھا سکتا ہے. یعنی یہ یقین رکھیے کچھ ایسے کام ہیں جس کے لیے مولوی صاحب کا ہونا ضروری ہے. یعنی کچھ ایسی ہماری ضرورتیں ہیں جو بغیر مولانا صاحب کے پوری ہونے والی نہیں ہیں. تو جہاں آج قوم کو احساس ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر ہونے چاہیے, جہاں قوم کو احساس ہوا ہے کہ ہمارے انجینئر ہونا چاہیے, جہاں قوم کو احساس ہوا ہے کہ ہر فیلڈ کا ماہر ہمارے ہاں ہونا چاہیے, ویسے ہی قوم کو یہ احساس رہے کہ ہمارے ہاں عالم دین بھی ہونا چاہیے. بھائی عالم دین کی ضرورت ادھر ادھر سے پوری نہیں ہوگی. آج اگر قدیری ہیں تو اس بات کا احساس رہے کہ قدیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے. اور جب تک ہمارے دین کا عالم نہ ہو, آج نہ ہمارے دنیا کا کام چل سکتا ہے نہ آخرت کا کام چل سکتا ہے. لہٰذا اس کی بھی ہم خیال کریں اور انشاءاللہ اس کی جانب توجہ رہے. اور جیسے ہر فیلڈ میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, علم دین کے لیے بھی اپنے بچوں کو بھیجیں. یقیناً کوتاہیاں ہیں, یقیناً کمیاں ہیں, یقیناً مسائل ہیں, لیکن جب ہم توجہ دیں گے تبھی مسائل حل ہوتے ہیں. کبھی کبھی بے توجہی کی وجہ سے مسائل زیادہ بڑھتے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم صاحب عصمت ہیں. بھائی کوتاہیاں ہر آدمی سے ہوتی ہیں. ایک عالم دین سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ایک ذمہ دار سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن کوتاہیوں کا جواب کنارہ کشی نہیں ہوا کرتا ہے. کم از کم ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں. اور ایک آج ہماری ضرورت اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں, ویسے ہی اپنے بچوں کو علم دین کے لیے ضرور بھیجیں. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے نہیں بھیجا تو اس وقت جس تعداد میں لوگ علم دین کی طرف جا رہے ہیں, انصاف سے بتائیے 50 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کبھی غور کیجئے. 50 سال کے بعد آپ کی دینی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اور جبکہ سب سے زیادہ ہم کو خطرہ دین کے حوالے سے ہے. سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا دینی مسئلہ ہے. سب سے زیادہ جو حملے ہیں وہ دین کے سلسلے میں ہیں. سب سے زیادہ مخالفت ہے وہ دین کے سلسلے میں. سب سے زیادہ انتشار ہے دین کے سلسلے میں. جب سب سے زیادہ مسئلہ دین کا ہے تو آج تو سب سے زیادہ توجہ ہمارے ہاں دین کے اوپر ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پر کوئی ہمارے جیسا عالم آپ کی نظر میں صحیح نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بالکل کنارے ہو جائیں گے. نہیں, ہر میدان میں ہر طرح کے افراد ہوا کرتے ہیں. ہر میدان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر میدان میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بھائی یہ تو ہماری فکر اور ہماری نظر کا معیار ہوتا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو بنیاد بناتے ہیں. کچھ لوگوں کی نگاہوں میں خالی برے افراد ہوا کرتے ہیں اور کچھ لوگ صحیح نگاہ کے بنیاد پر برے کو برا سمجھتے ہیں اور صحیح کو صحیح سمجھتے ہیں. بھائی ہر فیلڈ میں نہ اچھے لوگ ہیں نہ اچھے برے. اسی ڈاکٹری کا معاملہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر عادل صاحب جیسا ہے, اور آپ سب اس کے گواہ ہیں. جو خوبیاں, جو اچھائیاں, جو جذبہ ڈاکٹر عادل میں تھی, کیا وہی جذبہ آج 100% ڈاکٹروں میں پایا جاتا ہے؟ نہیں, بہت سے ایسے بھی ہیں جہاں ڈاکٹر عادل جیسے بہترین ڈاکٹر ہیں, ہمدرد ڈاکٹر ہیں, وہاں ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جنہیں اپنی جیب بھرنے سے مطلب ہے. جہاں ڈاکٹر عادل جیسا ایک انسان ہے جو اپنی جیب کی فکر نہیں کرتا تھا, سامنے والے کی ضرورت کی فکر کرتا تھا.
اگر ان کے پاس کوئی ضرورت مند چلا گیا تو انہوں نے پیسے کو نہیں دیکھا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے، یعنی اپنے شعبے کی اصل ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں آج کتنے ڈاکٹر ہیں سامنے والا مر جائے ان کی بلا سے، انہیں تو جو معین فیس ہے وہ چاہیے۔ اسے انسانیت نہیں کہا جاتا ہے، اسے دین نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فیلڈ میں ایسے افراد ہیں، ویسی ہو سکتا ہے علم دین میں بھی ایسی افراد ہوں۔ جہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج قوم کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، تو وہاں ہو سکتا ہے کچھ افراد ہمارے جیسے بھی ہوں جو قوم کو لوٹنے کی فکر کر رہے ہوں۔ یہ تو ہم کو دیکھنا ہے کس کو آگے بڑھانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سماج میں اگر کوئی جھولا چھاپ ڈاکٹر دکان کھول کر چل بیٹھ جائے تو اس کی دکان چلے گی تو اسی وقت جب پبلک اس کے ہاں جا رہی ہوگی۔ جیسے کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کی دکان اسی وقت چلتی ہے جب پبلک اسے بڑھاوا دیتی ہے، ویسے ہی جاہل اسی وقت بڑھتا ہے جب پبلک اسے بڑھاوا دیتی ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اگر نزلے کی دوا لینا ہے تو اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ویسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر دین لینا ہے تو عالم دین ہونا چاہیے۔ وہاں کھانسی کی دوا لینا ہو تو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کس کے ہاں سے دوا لیں، اور یہاں مکمل دین کا معاملہ ہوتا ہے، کون فنکاری دکھائے گا، کون ہنر دکھائے گا، کس کی شہرت ہے، کس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کس کا مطالبہ زیادہ ہے۔ بھائی جب خود ہمارے انجام ہی ہوگا تو اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی لیے بہت معذرت سے ایک بات عرض کرتے ہوئے ختم کروں گا کہ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی کمیاں ہیں، یقیناً ہمارے جیسے لوگ ذمہ دار ہیں کہ آج بہت سے فائدے نہیں ہیں۔ اتنی دیر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، انصاف سے بتائیے کون سی علمی بات آپ کو بتائی ہے، کون سا آپ کو فائدہ پہنچایا ہے؟ ظاہر سی بات اگر ہمارے پاس علم ہوگا تبھی تو ہم آپ کو علم دیں گے، جب خود ہمارے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو علم کیا دیں گے؟ اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کا 1 گھنٹہ برباد کیا ہے تو ہم ذمہ دار بعد میں ہیں، وہ ذمہ دار پہلے ہے جس نے ہم کو ممبر پہ بٹھایا ہے۔ بھائی ہم اس بات کا بھی تو خیال کریں کہ اگر میں یہاں آ کر ذمہ دار ہوں تو میں خود سے ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوں۔ تو جب ہم خود سے ممبر پر نہیں بیٹھیں تو جتنی ذمہ داری ہماری ہے اتنی ذمہ داری بٹھانے والے کی بھی ہے۔ البتہ اس میں تیسرا شعبہ بھی خالی نہیں ہے، یعنی جیسے پڑھنے والا ذمہ دار ہے، بٹھانے والا ذمہ دار ہے، ویسے سننے والا پہ تو ذمہ دار ہے۔ بھائی آپ نہ بیٹھ کے سنیے گا تو ہم سنائیں گے کس کو؟ یعنی بھائی آپ بیٹھ کے نہ سنیے گا تو ہم سنائیں گے کس کو؟ اگر یہ احساس ہو کہ کس سے سننا ہے تب شاید ہمارے جیسوں کو احساس ہو جائے کچھ پڑھ کے آنا ہے۔ یعنی اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم کچھ صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں، کچھ علم لینا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ٹیچر کو معلوم ہو جائے کہ بچے خالی خوش ہونے آئے ہیں تو وہ ٹہلتا ہوا آئے گا، 1 گھنٹہ پڑھا کے چلا جائے گا۔ لیکن اگر ٹیچر کو یہ احساس ہو جائے کہ پڑھے لکھے بچے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ٹیچر کو احساس ہو جائے یہاں خالی خوش ہونے نہیں آئے ہیں، نعرے لگانے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ بچے علم لینے کے لیے آئے ہیں، تو جتنی دیر وہاں جائے گا، جتنی دفعہ جائے گا، محنت کر کے جا رہا ہوگا۔ اور ہر کلاس روم میں جانے والا ٹیچر یہ سوچ کے جائے گا جو کل پڑھایا ہے اسے آج ریپیٹ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ معاملہ ٹیچر کے اوپر نہیں ہوتا ہے، یہ بیٹھنے والوں کے اوپر ہوتا ہے۔ کم از کم بیٹھنے والوں کو تو احساس ہو کہ ہمیں لینا کیا ہے۔ جب ہمیں خود احساس نہ ہو تو دینے والے کو احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے بار محمد و آل محمد۔ چونکہ ڈاکٹری کی بات تھی، ایک روایت خالی تبرکن میں عرض کر کے بات ختم کروں، وقت مکمل ہو گیا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے، صرف تبرکن، چونکہ ڈاکٹر صاحب کے اصال ثواب کی مجلس ہے لہذا اصل موضوع یہی تھا، وہ نامکمل رہ گیا۔ وقال الاسبق ابن نباتہ، مولا کے چاہنے والے ہیں اسبق ابن نباتہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت امیر المومنین علیہ السلام، میں نے مولا متقیان سے سنا، یقول لابنہ، امیر المومنین نے اپنے بیٹے سے فرمایا
الحسن علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، یا بنیا، میرے لال، الا اعلمک اربع کلمات، میرے لال کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں 4 ایسی باتیں بتا دوں تستغنی بہا عن الطب، جس سے تم ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یعنی بہرحال ڈاکٹر حضرات یہ نہ گھبرائیں کہ پھر ہمارا نہیں، بہرحال یہ امیر المومنین کا جملہ ہے کہ کیا یہ چاہتے ہو میں تمہیں 4 ایسی باتیں بتا دوں جس کی وجہ سے تم ڈاکٹروں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ امام نے فرمایا مولا بابا جان، فقال بلا، آپ فرمائیے وہ کون سی باتیں ہیں۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں، لیکن اس روایت میں امیر المومنین نے فرمایا قال لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع، جب تک بھوک نہ لگی ہو اس وقت تک دسترخوان پہ نہ بیٹھو۔ یا امیر المومنین کا جملہ، اگر چاہتے ہو کہ بیماریوں سے بچے رہو، اگر چاہتے ہو تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہ ہو، اگر چاہتے ہو تمہیں دواؤں کی ضرورت نہ ہو، تو ان 4 باتوں کا خیال کر لو۔ پہلی بات، جس بات کا خیال کرو کہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک دسترخوان پہ نہ بیٹھو۔ آج ہمارے ہاں فل ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جگہ بچی ہے وہ خالی نہ رہنے پائے۔ آج ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں اور ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے واقعاً دیکھیں تو 2 مرتبہ کھانا کھانا چاہیے۔ اب تو ایک ہی ٹائم میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ شادیوں میں جائیے، ایک ہی ٹائم میں 2 مرتبہ ہمیں کھانا کھانا ہے۔ نام اگر نام الگ رکھ دیا جائے تو جہاں تو شکم میں رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جتنا بھی ہم اس کا نام بدل دیں اسٹارٹر ہے، لیکن جہاں تو ہمارے شکم میں رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات جب جا رہا ہے تو اپنا اثر بھی دکھائے گا۔ اسی لیے جس محلے میں جتنے زیادہ میرج ہال ہیں اتنی ہی زیادہ وہاں ہاسپٹل بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ جس علاقے میں جتنے زیادہ میرج ہال ہیں اتنے ہی زیادہ ہاسپٹل بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونا یہ ہمارے لیے ایک درس بھی ہے۔ مولا نے فرمایا دوسری چیز ہے وَلَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَأَنْتَ تَشْتَهِي، دیکھو ابھی بھوک باقی رہے دسترخوان چھوڑ دو۔ روایت ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، اور یہاں تک ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے شکم کے 3 حصے کرو، 1/3 کھانے سے بھرو، 1/3 پانی کے لیے چھوڑو، اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑو۔ یہ کسی کا جملہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ تینوں حصے ہم کھانے سے بھر لیتے ہیں، پانی کے لیے سوچتے ہیں خود بخود وہ کہیں ادھر ادھر جگہ بنا ہی لے گا، اور سانس کا تو معاملہ ہے کہ آئی نہ آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مولا کا جملہ ہے کہ بھوک باقی رہے، اگر چاہتے ہو بیماری تمہیں نہ گھیرے تو بہرحال اس سے پہلے اٹھ جاؤ۔ تیسری چیز فرمائی وَجَوِّدِ الْمَضْغَ، چبا کر کھاؤ۔ یہ بھی ایک ہمارا اسلامی تہذیب بھی ہے اور مولا کا ایک پیغام بھی ہے، اور صرف ڈاکٹر نہیں کہتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں گا، آج جتنی باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے ائمہ معصومین 1400 سال پہلے کہہ چکے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ نئی ریسرچ ہے، یہ تو امام پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو اہمیت نہیں دی ہے، جس کا انجام یہ ہے۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آتی ہے، 1400 سال سے جو مولا کہہ رہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آج ڈاکٹر کہے کہ صبح اٹھ کے 5 بجے سے ٹہلنا شروع کر دیجئے، تو وہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ 2 گھنٹہ ٹہلنا ہے، اور ہمارا دین 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم خالی پنجگانہ نماز کے عادی ہو جاؤ تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ تو یہ بھی تو ہمارے لیے ہے کس وقت اٹھو کس وقت سو۔ لہذا تیسری چیز فرمائی کہ چبا کر کھانے کی عادت ڈالو۔ دیکھیے اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، جلدی میں عرض کر دوں کہ دیکھیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، اگر اس نظام کے حساب سے چلیں گے تب ہمارے لیے مشکلات نہیں کھڑی ہوں گی۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ دانت سخت بنائے اور آنتوں کو نرم بنایا ہے۔ تو جب ہم دانتوں والا کام دانت سے لیں گے اور اس کے بعد آنتوں سے آنتوں والا کام لیں گے تب بیماریاں نہیں بڑھیں گی۔ لیکن اگر ہم لوگ دانتوں والا کام اپنی آنتوں سے لینا چاہیں گے تو کبھی بھی آگے معاملہ نہیں بڑھ پائے گا۔ اور بہت سی بیماریوں کی ایک وجہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم چبانے کے بجائے جلدی جلدی آنتوں کے حوالے سارا کھانا کر دیتے ہیں، جب پہلے ہی آنتیں نرم ہیں وہ دانتوں والا فریضہ ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات جتنے دن تو معاملہ کھینچ سکتی ہیں کھینچتی ہیں، اس کے بعد جواب دے بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا مولا نے فرمایا تیسری چیز جس کا خیال کرو وہ ہے چبا کر کھاؤ۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا نِمْتَ فَعَارِضْ نَفْسَكَ عَلِ الْخَلَا،
سونے سے پہلے اپنے شکم کو خالی کر لو۔ اب اس کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں، یا تو اتنی دیر پہلے کھاؤ کہ سونے سے پہلے ہضم ہو جائے، یا تو پہلے فراغت کی کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ، اگر تم نے اس فریضے کے اوپر عمل کر لیا تو تم پھر ڈاکٹری سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ دیکھنے میں بہت معمولی چیزیں ہیں، دیکھنے میں بہت آسان چیزیں ہیں، کم از کم یہی سوچ کے ہم عمل کر لیں کہ ہمارے مولا نے کہا، آج ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اور یقیناً یہ آج جب ڈاکٹر جیسے افراد کی بات آئے، دعا کریں کہ اللہ ایسے ڈاکٹروں کو ان کی خدمتوں کا بہترین صلہ عطا کرے، اور جیسے خدمت گزار اور مخلص ڈاکٹر عادل تھے ویسے ہی دیگر ڈاکٹروں کو بھی اللہ اخلاص اور خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے حقیقت ہے کہ آدمی چلا جاتا ہے لیکن اس کی شخصیت نہیں ختم ہوتی ہے۔ آج بھی جتنے لوگوں سے پوچھ لیجیے جو ڈاکٹر عادل کو جانتے تھے، مرنے کے بعد ان کا تذکرہ خیر سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے مولانا نے جملہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان ایسے جیو کہ زندہ رہو تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم چلے جاؤ تو تمہیں یاد رکھیں۔ اس کے لیے ظاہر سی بات جب تک خدمت خلق نہ ہو، دوسروں کا خیال نہ ہو، دوسروں کی فکر نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر جیسے افراد دعا کریں کہ ہمارے یہاں بھی ہماری قوم میں اس سے اچھے اچھے ڈاکٹر ہوں۔ انشاءاللہ وہ زمانہ آئے کہ جہاں اس علی کے چاہنے والوں، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے درمیان بھی ہر فیلڈ کے ماہرین ہوں اور ایسے افراد ہوں جو اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ امیر المومنین نے خود پیغمبر کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا کہ وہ طبیب دوار تھے، یعنی ایک ڈاکٹر جو جسم کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور ہمارا دین جسم کی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے، روح کی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ یعنی ہمارا دین مذہب کا معنی یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی سالم رہے، ہماری روح بھی سالم رہے، اور اسی لیے پیغمبر کے جملہ ہے کہ طبیب دوار تھے، یعنی پیغمبر دوسروں کے پاس جا جا کر ان کے دنیا اور آخرت کی فکر کرتے تھے۔ یہی کام اہل بیت نے کیا ہے، جس نے گھر گھر جا کر انسانیت کی فکر کی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ دنیا اس نبی کو نہ پہچان سکی، آج المیہ ہے نوبت یہاں تک آئے کہ اگر اس سے عشق کی بات آئے تو بعض لوگوں کو اعتراض ہو۔ یہ اعتراض کرنے والوں کو بعد میں دیکھنا ہے، پہلے ہمیں غور کرنا ہے کس حد تک ہم نے ایسے عظیم نبی کو پہچانا ہے۔ اور اسی لیے یہ عرض کروں گا، اگر امیر المومنین کو ہم نے صحیح طور پر پہچان لیا ہوتا تو ہم نبی کریم کو پہچان لیتے، جس نے انسانیت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا، ہم نے انسانیت کے لیے جتنی زحمتیں برداشت کی ہیں کسی نبی نے زحمتیں برداشت نہیں کی، جتنا تکلیف سے میں گزرا ہوں کوئی نبی نہیں گزرا ہے، اس لیے کہ میرا مقصد، میرا مشن انسانیت کو کمال تک پہنچانا تھا۔ نبی کریم انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا تھا، اس نے انسانیت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج یقین رکھیے انسانی اصول پیغمبر اکرم کے صدقے میں زندہ ہیں، آج انسانیت کا وقار ہمارے نبی کریم کے صدقے میں زندہ ہے۔ کاش ہم نبی کریم جیسی عظیم الشان شخصیت کو صحیح طور پر پہچان لیں۔ آج کاش نبی کریم کی عظمتوں سے ہم آشنا ہو جائیں، جس نے عالم بشریت کے لیے جو جو قربانیاں دی ہیں، اور یہ پیغمبر کی قربانیاں، اگر پیغمبر کے بعد بھی اس گھرانے نے قربانی دی ہے وہ بھی نبی کریم کی قربانیاں تھیں، چاہے وہ حضرت زہرا نے قربانی دی ہو وہ بھی نبی کی قربانی ہے، چاہے امیر المومنین نے قربانی دی ہو وہ بھی نبی کی قربانی ہے، چاہے کربلا میں حسین ابن علی نے قربانی دی ہو وہ بھی نبی کریم کی قربانی ہے۔ ان کی قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت پہ آنچ نہ آنے پائے، چونکہ خدا کی جانب سے وہ آج کی زبان میں کہا جائے ڈاکٹر بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی وہ انسانیت کی بھلائی چاہتے تھے، انسانیت کو نقصانات سے بچانا چاہتے تھے، انہیں دنیا اور آخرت میں سالم دیکھنا چاہتے تھے، ان کی حفاظت کا فریضہ ادا کر رہے تھے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے اگر گلے کٹنے کی بات آئی ہے تو گلے کٹا دیے ہیں، لیکن انسانیت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اگر امتحانات سے گزرنا پڑا ہے تو امتحانات سے گزر گئے ہیں، لیکن انسانیت کو بچا لیا ہے، اور اس انسانیت کو بچانے کے لیے بات ڈاکٹر کی تھی، بات ایک مخلص کی تھی، بات خدمت کرنے والے کی تھی۔ آج پورے محلے کو احساس ہے، جاننے والوں کو احساس ہے کہ آج بہترین انسان چلا گیا، بہترین خدمت کرنے والا۔ ایسے محسوس کی جب ایک مخلص کے جانے کا اتنا احساس ہے تو جس گھر میں حسین ابن علی جیسا مخلص رہا ہو، جہاں حسین ابن علی جیسی ذات رہی ہو، آج ایک مرد مومن کے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں گھر میں امام حسین سے پہلے 72 لوگ ایک دن میں شہید ہو چکے ہوں، وہاں گھر والوں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ آپ محسوس کیجئے، یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے۔ آج جو لوگ اس امتحانی منزل سے گزرتے ہیں، جو لوگ جدائی کے درد کو اپنے
قریب سے دیکھتے ہیں وہ غم کو محسوس کر سکتے ہیں، ہر ایک غم کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ تسلیت پیش کر دینا اور ہوتا ہے، تعزیت پیش کر دینا اور ہوتا ہے، لیکن خود غم سے گزر کر اسے محسوس کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھتا ہے اس سے غم کا حال پوچھئے، جو اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے عزیز کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اس سے پوچھئے کہ باپ کا جانا کسے کہتے ہیں۔ اور جب آج ایک باپ کی جدائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے تو ایک دن میں بھرے ہوئے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھ لینا، ایک دن میں سب کا رخصت ہو جانا، یہی تو امام سجاد تڑپ کے کہتے جب منہال نے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا؟ فرمایا تھا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے گھر کے 18 افراد شہید کر دیے گئے ہوں، جس نے اپنے ایسے افراد کے جنازوں کو دیکھا ہو جن کی نظیر کائنات میں نہ ہو۔ آج ایک نیک آدمی ہوتا ہے غیر بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو امام حسین جیسا انسان ہو، جناب عباس جیسی ذات ہو، جناب علی اکبر جیسا جوان ہو، جناب قاسم جیسا، ایسے افراد کے غم کو برداشت کر لینا۔ امام سجاد نے اس غم کو برداشت کیا ہے، جناب زینب نے اس غم کو برداشت کیا ہے، اور جہاں 4 سال کی بچی نے بھی اس غم کو برداشت کیا ہے۔ آج ایک جانے والا جاتا ہے، آج 40ویں کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، جب بھی اولاد اور بیٹا اور عزیز اور رشتہ دار مجمع کو دیکھتے ہیں تو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اگر غمزدہ ہیں تو اتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہیں۔ آج ایک مرد مومن جاتا ہے تو غم میں شریک ہونے والے اتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب مذہب والے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ سب ہم مسلک ہوں۔ آج انسانیت کی بنیاد پر کتنے لوگ آ کر شریک ہوئے ہیں۔ جہاں انسانیت کی بنیاد پر لوگ شریک ہو جاتے ہیں، لیکن کربلا میں انسانیت کہاں تھی؟ آج ایک جنازہ اٹھتا ہے تو پورا محلہ جنازے میں شریک ہوتا ہے، اور جہاں 72 جنازے نگاہوں کے سامنے تھے کوئی ایک تعزیت کے لیے نہ آیا ہو۔ یہاں تو معاملہ یہ ہو کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے، اگر بیٹا رونا چاہتا ہے تو کوئی تماچوں سے اذیت پہنچا رہا ہے۔ مصیبت بالائے مصیبت تو یہی ہے کہ دنیا میں لوگ روتے ہیں تو دوسرے گلے لگا کر آنسو بہاتے ہیں، یہاں اگر 4 سال کی بچی بھی رو رہی ہے تو کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے۔ اسی لیے تو کربلا کو کہا جاتا ہے کربلا سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کربلا ہر درد کے لیے مرہم کا سبب بن جاتا ہے، ہر غم کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ اپنے غم میں اگر کوئی غم ہمارے غم کو قابل برداشت بنا دیتا ہے وہ کربلا والوں کا غم ہے۔ یہی تو احساس ہوتا ہے اگر ہمارا عزیز گیا تھا تو ہم نے دل کھول کے آنسو بہا لیا، اگر ہمارا عزیز گیا تھا تو بڑی شان سے ہم نے قبر تک پہنچا دیا، اگر ہمارا عزیز رخصت ہوا تو اتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہو گئے۔ انسان اب نگاہ اٹھا کر دیکھے، امام سجاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، جناب زینب کے سر سے بھائی کا سایہ اٹھا ہے، جناب سکینہ کے سر سے حسین جیسے بابا کا سایہ اٹھا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جن آقا حسین کی شہادت کا نام سننے کے بعد چاہنے والے تڑپ جاتے ہوں، وہاں ایک 4 سال کی بیٹی اگر باپ کے جنازے کو دیکھ رہی ہوگی، جہاں ایک بیٹا ایسے حسین جیسے بابا کے لاشے کو دیکھ رہا ہوگا، یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے، آج صرف تذکرہ ہوتا ہے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب بہن نے بھائی کے لاشے پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا ہوگا، جب بہن نے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہوگا، ایک 4 سال کی بچی کے دل سے پوچھئے جب گھر میں میت آتی ہے تو بیٹی کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹی جنازے کو دیکھتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب ایک جنازہ دیکھ کر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو جب سکینہ جیسی بیٹی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہوگا، جب اس 4 سال کی بچی نے بے کفن لاشے کو دیکھا ہوگا تو دل کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ شام غریبہ میں یہ بچی اپنے باپ کے لاشے تک پہنچ گئی، اور جب جناب زینب نے آ کر اس 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا، کلیجے سے لگا لیا، ایک سوال کیا، اے بیٹی تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ جناب سکینہ نے فرمایا، اے بھوبی اماں، جب خیموں میں آگ لگ چکی تھی، میرے دامن میں آگ لگی تھی، میں مقتل کی طرف آئی، میں اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، اے بھوبی اماں، اسی لاشے بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، اے بھوبی اماں میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا لاشا ہے، میں اپنے بابا کے لاشے